سارا ہمارے گھر کام کرتی تھی۔ وہ بہاولپور کی رہنے والی تھی۔ وہاں اکثر مرد دوسری شادی کرنے سے نہیں جھجکتے اور عورتیں بھی بے ٹھکانہ ہو جانے کے خوف سے سوتن کو بخوشی قبول کر لیتی ہیں، کیونکہ وہاں جب لڑکی ایک بار بیاہ دی جاتی ہے تو میکے والے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر حال میں شوہر کے گھر میں ہی رہے، چاہے اس کا خاوند اس پر سوتن ہی کیوں نہ لے آئے۔ ایک روز سارا ہمارے گھر کام کر رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دستک ہوئی تو اس نے دروازے کے سوراخ سے آنکھ لگا کر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پریشان ہو کر میرے پاس آئی۔ کہنے لگی کہ بی بی، جو صاحب باہر آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ یہاں کوئی سارا کام نہیں کرتی۔ میں اس کی بات سن کر حیرت میں ڈوب گئی۔ مزید کہا کہ ہاں بی بی، یہ میرا شوہر ہے، پہلے تو گھر سے نکال دیا اور اب ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اس سے ایسا ہی کہہ دیں۔ میں ابھی اتنی اچھی کام والی کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا دروازے پر گئی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جو شخص دروازے کے باہر کھڑا تھا وہ اپنے حلیے سے نواب جیسا لگتا تھا۔ سامنے ایک قیمتی گاڑی کھڑی تھی، شاید وہ اسی کی تھی۔ مجھے وہ کسی طور ایک کام والی کا شوہر نہ لگا۔ بہرحال میں نے سوال کیا، بھائی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سارا سے باجی، وہ میری بیوی ہے۔ کسی نے بتایا ہے کہ آپ کے گھر کام کرتی ہے۔ نہیں بھائی صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس نام کی تو کوئی عورت ہمارے گھر کام نہیں کرتی۔ وہ شخص مایوس ہو کر سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں سارا کی جانب پلٹی اور پوچھا کہ سچ بتا سارا، یہ کیا قصہ ہے؟ سارا کو میرے گھر کام کرتے 2 سال ہونے کو آئے تھے۔ اس نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہ دیا تھا۔ وہ بہت سگڑ عورت تھی اور اپنے اطوار اور رکھ رکھاؤ سے واقعی کسی اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ اس نے کہا کہ بی بی، یہ بہت لمبا قصہ ہے اور کام پڑا ہوا ہے، کام سے نمٹ لوں تو بتاتی ہوں۔ تجسس نے مگر مجھے چین نہ لینے دیا۔ میں نے کہا کہ رہنے دے کام کو، میں کھانا ہوٹل سے منگوا لوں گی۔ تو مجھے ابھی بتا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو گھروں کا کام کرتی ہے اور تیرا آدمی اتنی قیمتی گاڑی میں آیا ہے، کیا وہ کوئی نواب ہے؟ شکل اور حلیے سے تو نواب لگتا تھا۔ جواب دیا کہ نہیں بی بی، وہ نواب تو نہیں ہے پر ذمہ دار ہے، بہت پیسے والا ہے، بس میرے نصیب میں چاکری لکھی تھی سو کر رہی ہوں۔ پھر اس نے اپنی کہانی کچھ یوں سنائی۔ بی بی، جن دنوں ہماری شادی ہوئی ہمارے روز و شب بھی ایسے ہی مسرت برے تھے جیسے عام چاہنے والے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ میرے شوہر مجھ پر فدا تھے۔ 2 دن کے لیے میکے چلی جاتی تو روٹھ جاتے، کہتے ماں تیرے بغیر میرا وقت نہیں کرتا، جی کرتا ہے کہ تم مجھ سے ایک پل کو بھی دور نہ ہو۔ اگر میں جہانگیر ہوتا تو حکومت کرتے وقت تمہارا ہاتھ بھی پردے کے پیچھے سے میرے کندھے پر دھرا ہوتا، پر اب کیا کروں، مجبور ہوں، تمہیں اپنے ساتھ دفتر نہیں لے جا سکتا، ورنہ تو سامنے بٹھا کر وہاں بھی تیرا دیدار کرتا۔ میں یہ باتیں سنتی تو خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھتی تھی۔